ہم نے خیبر پختونخوا کی عوام کا مقدمہ بہترین انداز میں لڑا۔ خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ آج ہم نے جو NFC ایوارڈ ہے، جو ہمارے قبائلی اضلاع کو 2018 میں شامل کیا گیا تھا اور اس کے بعد ہماری NFC کو اپڈیٹ نہیں کیا جا رہا تھا، انتظامی طور پر ہمارے مرج اضلاع کو شامل کیا گیا تھا لیکن فائنینشل طور پر وہ شامل نہیں ہوئے تھے۔ تو آج NEC میں ہم نے وہ مقدمہ رکھا۔ شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا کہ 180 دن کے اندر اندر NFC اپڈیٹ ہوگا، NFC پر باقاعدہ میٹنگز ہوگی اور 180 دن کے اندر اندر تمام صوبے 11th NFC کو فائنل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر 180 دن کے اندر تمام صوبے ہمارے قبائلی اضلاع کے حقوق پر متفق نہیں ہوئے تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں سمری پریزیڈنٹ صاحب کو بھیجوں گا اور پریزیڈنشل آرڈر سے ہمارا 7th NFC اپڈیٹ ہوگا جس میں ہمارے قبائلی اضلاع کا شیئر شامل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے خوشخبری ہے۔ دوسرا، جو ہمارا AIP پر کٹ لگا تھا وہ مذاکرات کے بعد کافی حد تک بہتر ہوا ہے، لیکن ہم نے مزید ڈیمانڈ کی ہے اور انشاءاللہ تعالی ابھی اس کے بعد جو ڈرافٹ آئے گا تو اس میں ہمارے AIP کا شیئر، مرج ایریا جو ہماری ADP ہے اس کا شیئر، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس میں ہمیں کافی بہتری آئے گی۔ اور جس طرح شہباز شریف صاحب نے میٹنگ کے سٹارٹ میں کہا کہ جو ہمارے سیاسی مسئلے ہیں تو اس پر میٹنگ کے بعد انشاءاللہ تعالی واضح موقف آئے گا تو وہ بھی آپ کے سامنے جلد آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ شکریہ۔ سر یہ بتائیے گا کہ جیسے NFC کی اچھا، جو گندم کا مسئلہ تھا وہ بھی ہم نے اٹھایا۔ گندم کا مسئلہ، ایک تو میں نے یہ کہا کہ آئین میں آرٹیکل 151 میں 151 میں گڈس کی ٹرانسپورٹ کا فری موومنٹ لکھا ہے۔ اگر فرض کریں ایک صوبہ مسلسل جو ہے وہ فری ٹریڈ نہیں ہونے دے رہا یا فری موومنٹ نہیں ہونے دے رہا تو آرٹیکل 151 آئین سے ختم کر دیا جائے تاکہ تمام صوبوں کو پھر اپنی مرضی دی جائے، ان کی مرضی ہے کہ کوئی چیز چھوڑے یا نہ چھوڑے۔ اگر آرٹیکل 151 آئین میں شامل ہے تو اس پر عمل درآمد کرانا جو ہے وہ وفاقی ذمہ داری ہے تو وہ ہو۔ لیکن گندم کا مسئلہ جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے پاسکو کے ساتھ، اس میں وہ 4150 روپے سے ریٹ لے کر جا رہے تھے اوپر، لیکن وفاقی حکومت کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ یہ ریٹ اوپر نہیں لے کر جائیں گے اور جس ریٹ پر کمٹمنٹ کی گئی ہے 1,75,000 ٹن کی، تو انشاءاللہ اس میں ہی وہ گندم ہمیں ملے گی اور جو ہماری ضروریات ہیں اس کو پورا کیا جائے گا انشاءاللہ۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے آج اقتصادی کونسل کا اجلاس تھا تو یہ سر ترقیاتی حجم کے ساتھ یہ بتائے گا کہ وفاق یہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ صوبے جو ہے وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں، کیا صوبائی جو PSDP ہے اس پہ کوئی کٹ لگ رہا ہے، اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے؟ مکمل حجم کے حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1126 ارب روپے جو ہے APCC کی میٹنگ میں پہلی دفعہ جو ہے SN اقبال صاحب نے حجم تیار کیا تھا، آج اس کو کم کر کے 1000 ارب کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے صوبوں کا بھی جو ہے ADP کا حجم جو تھا وہ 3000 ارب تھا، وہ کم کر کے جو ہے 2250 ارب روپے ہو گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو وفاق کو جو ہے 1200-1300 ارب روپے کی اضافی ضرورت ہے، اس پہ جو ہے وفاق نے جو ہے صوبوں کو کہا ہے کہ وہ اپنے اخراجات کم کریں۔ تو اس میں جو میجر ADP کٹ کی ہے وہ پنجاب نے کی ہے، 700 ارب روپے کی اپنی اینول ڈیولپمنٹ پلان میں انہوں نے کمی لا رہے ہیں۔ سندھ نے بھی جو ہے تقریباً جو ہے 150 سے 200 ارب روپے کی کمی کی ہے۔ خیبر پختونخوا کا تو ویسے ہی سارا پیسہ ترقیاتی اخراجات کی جگہ سیکیورٹی مرج ایریا میں لگ رہا تھا، تو ابھی فی الحال ہمارا تو 224 ارب روپے جو ہم نے رکھا ہوا ہے
وہ ہے اور مرج اجزاء کے ساتھ ملا کے 305 ارب روپے ہے. تو وہ اس میں کوئی خاص کٹوتی ہم لوگ نہیں کر رہے. باقی جو معاملات ہیں ابھی ہمیں کمیونیکیٹ ہو رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے جیسے بتایا, چیف منسٹر صاحب نے, کہ کچھ جو سیاسی انہوں نے پوائنٹ اٹھائے ہیں اس پہ جو ہے وہ پیش رفت جیسے جیسے ہوگی اس پہ پھر ہم اپنی آگے کے جو ہے نا لائحہ اور ان کے ساتھ جو ہے مذاکرات. کون سے سیاسی مسائل ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ترجیحی بنیادوں پہ حل ہونے چاہیے؟ کوئی رقم دے رہے ہیں یہ جو 1200 ارب 1100 ارب والی بات ہے یہ وہی. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کا کتنا ہے؟ آپ لوگوں سے 180 ارب روپے مانگے گئے تھے. نہیں, ابھی ہمیں فگر نہیں کمیونیکیٹ ہوا. فگر کمیونیکیٹ نہیں ہوا اور جو ہے یہ سیاسی ایشو ہے, یہ جو ہے پولیٹیکل ڈیسیجن ہے اور یہ ہم انشاءاللہ جلد ابھی لیں گے. سر ترجیحی بنیادوں پہ کون سے سیاسی مسائل؟ ٹیکس لگانے کو بتانے کے لیے بھی زور دیا جا رہا تھا خیبر پختونخوا حکومت کے اوپر کہ وہ اپنے لوگوں پہ ٹیکس لگائے, اور آپ اس سے انکار کر دیے. اس کی کیا وجہ؟ نہیں, ہم نے بالکل بھی نہیں. ہم نے تو 2 سال میں اپنے محصولات کو ڈبل کیا ہے, 65 ارب سے 129 ارب, اور ہمیں ان کے بولنے سے پہلے ہی اس سال ہم اپنے بجٹ کو 175 سے 180 ارب روپے لے کے جا رہے ہیں, جو میرے خیال سے اس کے آس پاس ہی وہ چاہ رہے تھے. ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے تو خود اپنا ایک ٹارگیٹ چیف منسٹر صاحب نے کا پہلے دن سے یہ کہ اپنی اون سورس ریونیو بڑھا دیں. تو یہ مین جو محصولات بڑھانے کا جو ہے وہ پنجاب اور سندھ کا ہے, اور ہم نے اس سے پہلے ہی, ان کے کہنے سے پہلے ہی ہم نے 50 ارب روپے بڑھا کے رکھے تھے. وہ کہہ رہے ہیں 60 سے 65, تو ہم تو قریب ہے ہمارا. سی ایم صاحب, حکومت بار بار مذاکرات کی دعوت دیتی آ رہی ہے. خیبر پختونخوا حکومت پی ٹی آئی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی ایشوز کو حل کرنے کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ حکومت کی وہ بات مانی گئی ہے اور اب مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے فار ایک اینڈ؟ دیکھیں, کچھ ایشوز پر جو ہماری بات چیت چل رہی تھی 2-3 دن سے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس پر جو ہے آگے پڑھا جائے گا اور مثبت جواب آئے گا انشاءاللہ. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کی بڑی صورتحال خراب ہے, ہر روز واقعات ہوتے ہیں, تو کیا یہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کوئی فنڈ رکھنے کی کوئی تجویز دی گئی ہے تاکہ وہاں جو دہشت گردی ہے اس پر قابو پایا جا سکے؟ دیکھیں, آلریڈی جو ہے خیبر پختونخوا کی حکومت سیکیورٹی کی مد میں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ انویسٹ کر رہی ہے, اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ صوبے کا امن و امان جو ہے ہماری اولین ترجیح ہے. امن ہوگا تو خوشحالی آئے گی, امن ہوگا تو ترقی آئے گی, امن ہوگا تو وہاں پر جو ہے کاروبار آئے گا. تو اس وجہ سے امن کے لیے اس دفعہ تقریباً جب سے میں نے حلف لیا ہے 15 اکتوبر سے اب تک 30 ارب روپے سے زیادہ تقریباً میں وہاں پر انویسٹ کر چکا ہوں, اپنی سی ٹی ڈی میں, اپنی پولیس میں, ان کی کیپیسٹی انہینسمنٹ میں, ان کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں, ماڈرن ایکوپمنٹ میں, یہ تمام آ چکی ہیں. تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے اپنی پولیس, اپنی سی ٹی ڈی, اپنی اسپیشل برانچ کو مزید مضبوط بنائیں گے. سر, وفاق اور سی ایم کے پی کے کا ورکنگ ریلیشن بہت بہتر ہو گیا ماضی کی نسبت, لیکن کیا وجہ ہے کہ اڈیالہ پہ آپ کا کوئی ابھی دال نہیں گل رہی؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی ملاقات نہیں آپ کر پا رہے؟ تو یہ بھی منوا لیں مطالبہ. دیکھیں, ورکنگ ریلیشن جو ہے وہ جو میرے صوبے کے حق میں ہوگا, ابھی NFC کی جو میٹنگ ہوتی ہے وہ اٹینڈ کرنا بہت ضروری ہوتی ہے, کیونکہ وہ صوبے کا مقدمہ آپ کو لڑنا ہوتا ہے. لیکن NFC اور NEC میں ایک بنیادی فرق ہے. NFC میں اگر ایک بھی صوبہ کوئی ڈیسیجن ویٹو کرتا ہے تو وہ ویٹو ہو جاتی ہے. NEC میں میجورٹی پر ڈیسیجن ہوتی ہے, مطلب ایک صوبے کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ڈیسیجن ویٹو کر سکے. تو یہ دونوں جو ہے NEC پر اگر ہم شرکت کرتے ہیں اپنے صوبے کے لیے, اپنے صوبے کی عوام کے لیے, اگر NFC میں ہم شرکت کرتے ہیں تو اپنے صوبے کے لیے, اپنے صوبے کی عوام کے لیے. تو جہاں پر میں صوبے کا جو ہے بڑا ہوں, تو جہاں پر میرے صوبے کا فائدہ ہوگا, میرے صوبے کی عوام کا فائدہ ہوگا, اس ہر فورم پر انشاءاللہ تعالیٰ میں جاؤں گا اور وہاں پر اپنا مقدمہ بھی رکھوں گا اور اپنی آواز بھی اٹھاؤں گا. ہائیلائٹ ہو رہا ہے کہ 40 MPA جو ہیں وہ انتخاب کے خلاف وہ ایک گروپ ہے, اس کے بارے میں اچھا, اس کے ساتھ کہ وہاں کی حکومت کا ایک احسان ہے جو ہے ریولیوشن کے بعد پانی شعبوں پہ بہت کم پیسے انویسٹ کر رہی ہے, تعلیم اور صحت اور زراعت ان کا بہت برا حال ہے. اس پہ کیا بات؟ اچھا, ہمارے 3 شعبے جو ہیں وہ ٹاپ پر ہیں, ایک تعلیم کا, ایک صحت کا, ایک لا اینڈ آرڈر کا. اس پر ہم جو ہے بہترین انویسٹمنٹ کریں. اس کے ساتھ ساتھ پھر جو عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق احساس پروگرامات ہے, چاہے وہ شیلٹر ہومز ہوں, زمون کور کے یتیم بچے ہوں,
باقی جتنے بھی کوئی بھوکا نہ سوئے شیلٹر ہومز وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ تمام صرف خیبر پختونخوا میں جاری ہے. اس کے بعد جو صحت کارڈ ہے وہ سب سے بڑا انقلابی قدم ہے عمران خان صاحب کا, اور صرف پورے پاکستان میں خیبر پختونخوا کے ہر بندے کو جو ہے صحت کی سہولت مفت مل رہی ہے. تو سوشل سیکٹر پر ہم آلریڈی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اس دفعہ میں نے اپنی ٹیم کو بتایا ہے کہ ایک تو ہم پاکستان کا 45% جو ہے وہ فارسٹ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں پاکستان کے فارسٹ میں. اس کے علاوہ جو ہمارے ٹوٹل ایریا کا خیبر پختونخوا کا 26.7% وہ جو ہے ہمارا فارسٹ ہے. تو اب ہم مزید فارسٹ کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے میں نے اپنی ٹیم کو بتایا کہ اس کے لیے ہم خاص رقم رکھ رہے ہیں. جو پرائیویٹ لینڈ ہے جہاں پر جو ہے خود لوگ درخت اگاتے ہیں اور پھر جو ہے ان سے بزنس کرتے ہیں, کاٹتے ہیں, تو اس دفعہ ان کو کاٹنے نہیں دیں گے. خیبر پختونخوا کی حکومت انشاءاللہ تعالی اس سے وہ درخت خریدے گی اور اس کی پیمنٹ خیبر پختونخوا کی حکومت کرے گی. باقی جو لوگ جو ہیں وہاں پر درخت لگانا چاہتے ہیں جو بیرن لینڈ ہے ان پر, تو خیبر پختونخوا کی حکومت ان کو بھی جو ہے انشاءاللہ تعالی فیسیلیٹیٹ کرے گی. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو مزید جو فارسٹ 26.7 ہے اس سے بڑھا کر مزید انشاءاللہ پاکستان کو کنٹریبیوٹ کریں.